बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंदाज़े जहां के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir और अंदाज़े जहां में हमारी गुफ्तगू का मौजू है फ़लस्तीनी रियासत की करारदाद और अमरीका की दुश्मनी। तो लीजिए मुलाहज़ा फरमाइए अंदाज़े जहां। नाज़रीन, अमरीका ने एक बार फिर फ़लस्तीनियों के तय खुली दुश्मनी का सबूत देते हुए फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की उस करारदाद को भी वीटो कर दिया जो उसी के पेश करदा फार्मूले की असास पर तैयार की गई थी। इस ताल्लुक़ से आज के प्रोग्राम में हम पहले उस करारदाद के बारे में गुफ्तगू करेंगे जो सलामती कौंसिल में पेश की गई और वीटो कर दी गई, अमरीका की जानिब से करारदाद को वीटो किए जाने के मुहर्रिकात, और इस बात का जायज़ा लेंगे कि क्या अब भी अमरीका को सहूनी हुकूमत और फ़लस्तीनियों के दरमियान मुज़ाकरात में सालिसी का हक रह जाता है। लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट। आखिरकार अमेरिका ने वही किया जिसकी उससे तवक्को थी और उसने एक बार फिर इसराइल की हिमायत में वीटो का हक इस्तेमाल करके फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली कब्जा ख़त्म करने के मुतालबे पर मुश्तमिल एक करारदाद को सलामती कौंसिल के एजेंडे से खारिज कर दिया। सलामती कौंसिल के 8 अरकान ने मुसवदा करारदाद की मुवाफ़क़त में वोट दिए। बरतानिया समेत 5 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और सिर्फ अमरीका और ऑस्ट्रेलिया ने मुखालफत में वोट दिए, लेकिन सरअंजाम अमरीका की जानिब से वीटो के नतीजे में यह करारदाद मंजूर न की जा सकी। सलामती कौंसिल के दायमी अरकान में रूस, चीन और फ्रांस ने भी करारदाद के हक में वोट दिए। रूस ने अमरीका की जानिब से वीटो के इस्तेमाल पर कड़ी नुक्ताचीनी करते हुए इसे अक़वाम मुत्तहिदा की स्ट्रेटेजिक गलती करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के सफ़ीर विताली चुर्किन ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए सिर्फ एक मौका काफ़ी नहीं है और हमें अपनी कोशिशें जारी रखना चाहिए। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मज़कूरा करारदाद को मुस्तरद किए जाने को एक स्ट्रेटेजिक गलती करार दिया। इस मुसवदा करारदाद में मसले फ़लस्तीन के हल के लिए 1 साल की मोहलत दी गई थी और 2017 को 1967 के मकबूजा इलाकों से सह्यूनियों के गासिबाना कब्जे के खात्मे और इन इलाकों से बाहर निकलने का साल मुकर्रर किया गया था। इस मुसवदा करारदाद में बैतुल मुक़द्दस को फ़लस्तीन और सह्यूनी हुकूमत का मुश्तरका दारुल हुकूमत करार दिए जाने, फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई, पानी की तकसीम, यहूदी कॉलोनियों और हाइल दीवार की तामीर जैसे पेचीदा मसाइल के हल किए जाने पर जोर दिया गया था। अगरचे फ़लस्तीनियों के इस मुसवदा करारदाद में सिर्फ 1967 की मकबूजा सरजमीनों से गासिबाना कब्जे के खात्मे पर ताकीद समेत बहुत सी खामियां थीं, लेकिन अमरीका ने वीटो के जरिए करारदाद को सलामती कौंसिल से खारिज करके साबित कर दिया कि उसकी नज़र में इंसानी हुकूक, बैनुल-अक़वामी ज़ाब्तों और आलमी बरादरी से ज़्यादा इसराइली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ अहम है। ये पहली बार नहीं है जब अमरीका ने इसराइल की हिमायत में वीटो का हक इस्तेमाल किया है, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के रिकॉर्ड के मुताबिक सलामती कौंसिल के किसी भी रुकन मुल्क से ज्यादा अमरीका ने वीटो का हक इस्तेमाल किया है और 1 या 2 मरतबा के अलावा वीटो का यह हक अमरीका ने सिर्फ इसराइल की हिमायत में ही इस्तेमाल किया है। तज्ज़िया निगारों के मुताबिक फ़लस्तीन के बारे में पेश की जाने वाली इंतहाई नाक़िस करारदाद को भी अमरीका की जानिब से वीटो किया जाना एक जानिब मसले फ़लस्तीन के पायदार हल में अक़वाम मुत्तहिदा की नातवानी का सबूत है, तो दूसरी जानिब अमरीका की तरफ से इसराइल को हरी झंडी दिखाए जाने के मुतरादिफ है कि वो फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ अपने मुजरिमाना इक़दामात को जारी रखे तो उसे कोई पूछने वाला नहीं है। फ़लस्तीनी रहनुमाओं ने अमरीकी इक़दाम की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे फ़लस्तीनियों के साथ खुली दुश्मनी करार दिया है। अवामी महाज बराए आज़ादी फ़लस्तीन के सीनियर रहनुमा जमील मुज़हिर ने अमरीका के इस इक़दाम की मज़म्मत करते हुए कहा कि अमरीका ने एक बार फिर सलामती कौंसिल में अपने वीटो का हक फ़लस्तीन के खिलाफ इस्तेमाल करके फ़लस्तीनी कौम की दुश्मनी और सह्यूनी हुकूमत की खुली हिमायत का सबूत दिया है। अवामी महाज बराए आज़ादी फ़लस्तीन के एक रहनुमा साले नासिर ने कहा कि अमरीका ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की करारदाद को वीटो करके फ़लस्तीनी कौम की खुली दुश्मनी का सबूत दिया है और अब उसको सह्यूनी हुकूमत और फ़लस्तीनियों के दरमियान मुज़ाकरात में सालिसी का हक नहीं है। इसी के साथ फ़लस्तीनी मुज़ाकरातकार साहिब उरक़ात ने अमरीकी वीटो पर अपने रद्दअमल में कहा कि अब फ़लस्तीनी अथॉरिटी बैनुल-अक़वामी अदालत से रुजू करेगी। नाज़रीन, अमरीका ने मंगल की रात अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में उस करारदाद को भी वीटो कर दिया जिसकी मंजूरी की सूरत में मसले फ़लस्तीन के हल के ताल्लुक़ से अमरीका के ही फार्मूले पर अमल होता, क्योंकि सरज़मीन फ़लस्तीन पर इसराइल और फ़लस्तीन पर मुश्तमिल 2 रियासती नज़रिया अमरीका ने ही पेश किया था। इसी नज़रिए के असास पर ओस्लो मुआहिदा हुआ था और जब ये मुआहिदा हुआ था तो यही कहा गया था कि इस मसले का हल यही है कि इस सरज़मीन पर 2 रियासतें कायम हों, एक इसराइल और दूसरी फ़लस्तीन। फ़लस्तीन के लिए तय पाया था कि 1967 के मकबूजा इलाकों में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम होगी और इससे पहले जो इलाके इसराइल ने गस्ब किए हैं वो उसके पास रहेंगे।
फलस्तीनी कौम इस फार्मूले के ताल्लुक से तकसीम हो गई। कुछ लोग PLO के उस वक्त के सरबराह यासिर अराफात के साथ हो गए और कुछ लोगों ने सभी मकबूजा इलाकों की आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी रखने का फैसला किया। ईरान ने इस नज़रिए की सख्त मुखालफत की थी। उसका कहना था कि सरजमीन फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों की है जो उन्हें वापस मिलनी चाहिए। लेकिन अमेरिका और उसके हामी दो रियासती नज़रिए की वकालत करते रहे और इसी नज़रिए का सहारा लेकर उन्होंने फ़लस्तीनी कौम को तकसीम करने की कोशिश की, जिसमें नाकाम रहे। अलबत्ता फ़लस्तीनी क़यादत को तकसीम करने में किसी हद तक उन्हें कामयाबी मिल गई। अलबत्ता फ़लस्तीनी क़यादत के जिस धड़े ने अमेरिका पर एतबार किया उसका हश्र भी हमारे सामने है। यासिर अराफात मरहूम को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। लेकिन इसी एहसास की बिना पर उन्हें जहर देकर कत्ल कर दिया गया। फिर महमूद अब्बास उनके जानशीन बने और जब से उन्होंने फ़लस्तीनी इंतज़ामिया की बागडोर और साजबाज के हामी फ़लस्तीनी रहनुमाओं की क़यादत संभाली है, उस वक्त से अब तक मुतअद्दिद बार धोखा खा चुके हैं, कई बार इसका एतराफ़ भी कर चुके हैं। और अब अमेरिका ने वो करारदाद भी वीटो कर दी जो इंतहाई नाक़िस थी और उसके ही फार्मूले की असास पर तैयार की गई थी। क्या अब भी इस बात में कोई शक बाकी रह जाता है कि अमेरिका सरजमीन फ़लस्तीन पर सेहूनी हुकूमत का कब्जा बाकी रखना चाहता है, पूरे सरजमीन फ़लस्तीन पर, और साजबाज के मुज़ाकरात और सुलह आशती के फार्मूले सिर्फ धोखा हैं? आज के प्रोग्राम में हमारे दिल्ली स्टूडियो से हिस्सा लेंगे बर्रे सग़ीर के मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खां। इस्लामाबाद से प्रोग्राम में शरीक होंगे पाकिस्तान के मुमताज़ तज़िया निगार असद अब्बास। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे ईरान के मुमताज़ तज़िया निगार अहमद तैमूरी साहब से, जो यहाँ तेहरान स्टूडियो में मौजूद हैं। तैमूरी साहब, स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हम खुद उस करारदाद के बारे में आपका तज़िया जानना चाहेंगे जो सलामती कौंसिल में वीटो की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्ज़ अदब दارم خدمت شما و بینندگان عزیز. بحث قراردادی که توسط جو قرارداد ویٹو ہوئی ہے یہ مسودہ جارڈن کے نمائندے کی جانب سے سیکیورٹی کونسل کو دیا گیا تھا اور اس میں دو اہداف مد نظر تھے۔ پہلے تو ایک فلسطینی ریاست قائم ہو اور دوسرا یہ کہ جنگ ختم ہو جائے مغرب اردن میں۔ لیکن جو مختلف گفتگو ہو رہی تھی، 30 دسمبر کو یہ مسودہ بھیجا گیا سیکیورٹی کونسل میں، امریکہ نے اسے ویٹو کر دیا۔ لیکن اس سے قبل جان کیری نے اپنا موقف جو اعلان کیا، کہا کہ ہم بالکل بے طرف رہیں گے۔ یہ وہ 1 سال کا موقع دیا گیا تھا کہ وہ موقع تھا جو دونوں طرف کے مابین ایک بالکل ایک بظاہر ایک مسودہ قرار دیا جا رہا تھا، لیکن اس میں امریکہ شکست سے دوچار ہو گیا۔ لیکن دوسرا قدم یہ تھا کہ ایک عرب ملک کو سامنے لایا جائے جو جارڈن تھا، اس دفعہ اردن تھا، اور ایک خاص اس کی وجہ تھی کیونکہ یہ مسودہ 9 ووٹ سے اس کو اگر مثبت ووٹ مل جاتی تو اس میں قانونی حیثیت اس کو حاصل ہو جاتی، لیکن اسے 8 ووٹس ملے۔ اس سے قبل جان کیری نے 12 ملکوں کے ساتھ گفتگو کی تھی، افریقی اور یورپی اور عرب ممالک تھے۔ متعدد ممالک جیسے روس، فرانس، لیتھوانیا، نائجیریا، یوگینڈا، آسٹریلیا اور کئی دیگر ممالک سے جان کیری نے گفتگو کی، خصوصاً روانڈا ملک کے ساتھ، یا جیسے نائجیریا نے مثبت ووٹ دیا اس قرارداد کو، ایسی بات کی اور امریکہ نے اسے ویٹو کر دیا۔
لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ خود مسودہ قرارداد فلسطینی سربراہوں اور حماس اور فلسطین کے عوام نے اسے قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کے مقاصد اور جو چیزیں انہوں نے چاہی تھیں وہ اس میں شامل نہیں کی گئی تھیں۔ مثال کے طور پر اس مسودہ قرارداد میں جو بھیجا گیا تھا سیکیورٹی کونسل میں، وہ 1967 سے قبل اس وقت کے بارڈرز کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ حالانکہ صہیونی حکومت نے متعدد جنگیں کی ہیں، اس میں ملوث رہے 1967، 1973، 1982 اور متعدد اس طرح کی تحریکیں اور انہوں نے کام کیے ہیں۔ سن 2012 اور 2014 میں حملے کیے ہیں ان لوگوں نے۔ جب ان لوگوں نے بات اس کی ہے کہ 1967 سے قبل کی بات کی جا رہی ہے اس مسودے میں، تو 1947 میں 87 تقریباً فیصد سرزمین فلسطین کی اسرائیل کی جانب سے اس پر قبضہ ہو جاتا ہے۔ فلسطینی ریاست کا ایک جو وہ لوگ چاہتے تھے وہ یہ تھا کہ کیوں اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب اسرائیل نے 87% پر قبضہ کر لیا ہے، حالانکہ اور اس کے بعد متعدد علاقوں پر پھر سے اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا، اور صہیونی حکومت اس سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہتی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ فلسطینی عوام متعدد دلائل کی وجہ سے وجوہات کی بنا پر شروع سے ہی اس مسودے پر معترض تھے۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ اگر فلسطینی عوام اور ان کے سربراہ اگر قبول کر لیں کہ یہ قرارداد اس پر عمل ہو جائے تو اپنے ہی وجود کو وہ لوگ اس پر سوالیہ نشان اٹھا رہے تھے اور اسرائیل کو ایک ریاست کی حیثیت سے قبول کر رہے تھے۔ اب تک صہیونی حکومت کو ان لوگوں نے قبول نہیں کیا ہے ایک ریاست کے طور پر جس نے اب ان کے ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس قرارداد میں تصور ایسا ہو رہا ہے یعنی کہ جیسے فلسطینی عوام اسرائیل میں ہے، نہ یہ کہ اسرائیلی فلسطینی سرزمین پر ہیں۔ دوسری جانب یہ امریکہ نے اس لیے اسے ویٹو کر دیا اس قرارداد کو کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ فلسطینی عوام اور مزاحمتی تحریکیں اور مضبوط ہو جائیں اور ایک ریاست اور پرسکون ریاست قائم ہو سکے، کیونکہ متعدد پہلوؤں میں پیش رفت کرے گی، من جملہ کیونکہ ان لوگوں کو خوف تھا کہ ان لوگوں کو آزادی دے کر مشکلات پیش آئیں گی، تو یہ جو ہے اس پر عمل کرنا یا یہ مسودہ پیش کرنا اور اس پر عمل کرنا ایک جھوٹ ہے۔ اور ایک طرف مغربی ممالک جو ہیں وہ بات کرتے ہیں اس بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ایک ریاست قائم ہو جائے، متحد ہو جائے، لیکن دوسری جانب کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹے اتحاد بہت بہت کے شکریہ۔ سامنے اور کھڑے ہو ناظرین جائیں۔ چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو کی طرف جہاں بر صغیر کے ممتاز اسلامی اسکالر اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب موجود ہیں۔ خان صاحب السلام علیکم۔ جناب، وہ قرارداد جو ناقص تھی، جو جہادی فلسطینی تنظیموں کو قبول نہیں تھی، حماس نے کھل کے یہ بات کہی تھی کہ یہ قرارداد فلسطینی عوام کے مطالبات کو پورے نہیں کرتی ہے، فلسطینی امنگوں کے مطابق نہیں ہے، اس قرارداد کو بھی امریکہ نے ویٹو کر دیا، اس کو بھی پاس نہیں ہونے دیا۔ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیے، جو چیز پرسوں ہوئی ہے اس سے ہم کو دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسرائیل اور اس کا سب سے بڑا جو مؤید ہے امریکہ، یہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں اور ان کی
جو بھی ان کے وعدے ہیں اور یہ جو بھی خواب دکھاتے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں. یہ ان کو ننگا کرتا ہے در حقیقت, اس لیے کہ اسرائیل نے اوسلو اکارڈ اسی بنیاد پر کیا تھا اور اسی بنیاد پر کہا تھا کہ 5 سال کے اندر خود مختار فلسطینی حکومت قائم ہو جائے گی, اور آج جو ہے 22 سال کے بعد بھی کوئی بھی خود مختار فلسطینی حکومت قائم نہیں ہوئی ہے. اور امریکہ جو کہ پیس پروسیس کے نام سے مستقل آج سے نہیں بلکہ سن 67 کے بعد سے اس مرحلے کو جاری رکھے ہوئے ہے, ان لوگوں کو اس قرارداد کی ناکامی نے ننگا کر دیا. اس لیے کہ اگر امریکہ کا پریشر نہ ہوتا اور امریکہ نے دوسرے ممالک جو مثلا نائجیریا, روانڈا, آسٹریلیا وغیرہ سے نہ کہا ہوتا تو وہ بھی اس کی تائید کرتے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ امریکہ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر یہ قرارداد پاس بھی ہو جائے تو ہم اس کو ویٹو کر دیں گے. مثلا یہ کہ ہر حالت میں امریکہ اپنی اسی سابقہ پالیسی پر قائم تھا جس پہ کہ اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ 29 یا 30 دفعہ امریکہ اسرائیل کی خاطر مجلس الامن یعنی سیکورٹی کاؤنسل کے اندر اپنا ویٹو استعمال کر چکا ہے. تو ایک طرف تو یہ چیز اس کو ننگا کرتی ہے کہ ان لوگوں کے وعدے اور ان لوگوں کے اپنے خود جو پرنسپلز ہیں وہ سب جھوٹے ہیں, اور یہ کسی طرح سے فلسطینی عوام کو کوئی بھی حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ ان کا مقصد ہے یہ کہ معاملہ اتنا طول کھینچے. ابھی سن 67 کو تقریباً 45 سال ہونے والے ہیں, سمجھتے ہیں کہ 90 سال ہو جائے گا پھر سب کچھ بھول جائیں گے. ان کا پہلے ان کا پلان تھا, انہوں نے اس وقت کہا تھا جب اسرائیل قائم ہوا تھا کہ بوڑھے مر جائیں گے اور بچے بھول جائیں گے, لیکن یہ معلوم ہوا کہ بچوں کے بچے بھی نہیں بھولے اور وہ لڑ رہے ہیں. تو ایک طرف تو یہ ننگے ہوئے ہیں, دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز باعث برکت اور خیر بھی ہے, اس لیے کہ اگر اسرائیل کو اس طرح سے قبول کر لیا جاتا تو مزاحمت کی شکل ختم ہو جاتی. اسرائیل کا در حقیقت علاج صرف یہی ہے کہ وہاں پر ایک فلسطینی حکومت قائم ہو, اس پورے فلسطین میں قائم ہو جس کو کا نام آج اسرائیل رکھا ہوا ہے, جس کے 78% پر اسرائیل قابض ہے, وہ سب فلسطین ہے. اگر وہاں پر یہودی رہنا چاہتے ہیں تو وہ ایک شہری بن کر رہیں, ایک عام شہری بن کر رہیں, وہاں پر ہٹلر اور نازی کی طرح سے نہ رہیں. تو یہ دونوں چیز جو ہے, ایک طرف یہ کہ اسرائیل اور اس کا جو سب سے بڑا جو بیکر ہے امریکہ وہ ننگے ہو گئے ہیں, دوسری طرف یہ اس کی ناکامی کی وجہ سے مزاحمت کا جو طریقہ ہے, مزاحمت کا جو راستہ ہے وہ کھلا ہوا ہے. اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ اس طرح سے کوئی مسئلہ حل ہو جاتا اور واقعتاً ایک فلسطینی حکومت اس معنی میں قائم ہو جاتی تو وہ صرف وہ 22% پر بلکہ 22 بھی نہیں شاید 18% کے اوپر ہی قائم ہوتی, اور وہ پوری فلسطینی قوم کے لیے ایک مسئلہ بنتا ہمیشہ کے لیے. نہ فلسطینی ریفیوجی واپس آتے, نہ ان کو بیت المقدس ملتا, نہ وہ سرحدیں جو ہے ان کی تعین ہوتا. سارے جو مسائل جو تھے جو اوسلو اکارڈز کے بعد سے اب تک پڑے ہوئے ہیں وہ سب باقی رہتے, اس لیے کہ اس کے بغیر تو اس طرح کی صلح نہیں ہونے والی ہے. ایسی کوئی بھی صلح جس کو اسرائیل امریکہ مانے گا وہ فلسطینی عوام کے حق میں کبھی بھی نہیں ہوگی. تو وہاں پر راستہ صرف وہی ہے جو حزب اللہ نے اور حماس نے دکھایا ہے, یعنی اسرائیل کو فوجی طریقے سے اس کو شکست دی جائے اور وہ علاقے واپس لیے جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس راستے پر بہت آگے بڑھ چکے ہیں. آج وہ زمانہ نہیں ہے جو کہ سن 65-67 میں تھا, بلکہ وہ زمانہ جو کہ سن 72 میں یا 82 میں تھا وہ بھی نہیں ہے. آج جو ہے بہت بڑی طاقت جو ہے ایک طرف حزب اللہ بن چکا ہے اور دوسری طرف حماس بن چکا ہے, حرکت الجہاد اسلامی بن چکا ہے. بہت سی تحریکیں جو ہیں سارے جو انہوں نے اتنا بلاکیٹ کر رکھا ہے, اتنا پریشان کر رکھا ہے, اس کے باوجود انہوں نے ابھی 52 دن تک اسرائیل کا مقابلہ کیا. وہ اسرائیل جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی 5ویں یا 6ٹھی جو ہے سب سے بڑی طاقت ہے, اور اس کے پاس وہ بھی اسلحے ہیں جو کہ کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ امریکی فوج کے پاس بھی نہیں ہے, وہ اسلحے موجود ہیں. اس کے باوجود وہ ناکام ہوا, اس کے باوجود اسی نے درخواست کی کہ جو ہے جنگ بندی کرو. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو چیز ہے وہ ایک طرف تو امریکہ اور اسرائیل کو ننگا کرتی ہے, لیکن اس کے اندر خیر کا بھی پہلو ہے کہ انشاءاللہ ہم وہ چیز حاصل کر سکیں گے جس کا کہ سارے فلسطینیوں کو تمنا ہے اور خواہش ہے کہ ایک دن پورا کا پورا فلسطین جو کہ جس پر کہ انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور جس پر کہ یورپ اور امریکہ کی مدد کی وجہ سے قبضہ کر رکھا ہے وہ انشاءاللہ ان کو واپس ملے گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور ناظرین اب رخ کرتے ہیں اسلام آباد کا, جہاں پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار اسد عباس صاحب موجود ہیں. اسد عباس صاحب السلام علیکم. اسد صاحب, جب سے اس قرارداد کی بات چلی تھی اسی وقت سے
امریکہ نے واضح اشارہ دیا تھا اور بعض مقامات پہ اس نے واضح طور پر بیان دیا تھا کہ اس کو پاس نہیں ہونے دیا جائے گا. قرارداد کو ویٹو تو ہونا ہی تھا, پاس تو ہونا ہی نہیں تھا اس قرارداد کو. تو پھر ایسی قرارداد کیوں نہ تیار کی گئی جو پوری فلسطینی قوم کی امنگوں کی ترجمانی کرتی؟ کس ہدف کے تحت, کس مقصد کے تحت ایک ناقص قرارداد پیش کی گئی, وہ بھی یہ جانتے ہوئے کہ ویٹو ہو جائے گی, مسترد کر دی جائے گی. دیکھیں جی, یہ تو دیکھیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرارداد جو ہے یہ اس کو آپ مثلا اردن کی طرف سے جو پیش کی گئی ہے, یہ 1967 سے لے کر آج تک کی جتنی بھی ڈپلومیسی ہے اسرائیل کے حوالے سے, جو سفارتکاری کی گئی ہے مغربی ممالک کی جانب سے یا دیگر جو قوتیں ہیں جو کہ اسرائیل کی حامی قوتیں ہیں ان کی جانب سے, جو آج تک ڈپلومیسی کی گئی ہے, یہ اس کا ایک نچوڑ ہے, اس کا ایک نتیجہ ہے جو کہ آپ کے سامنے جو ہے پیش کیا جا رہا ہے. جہاں تک آپ سوال کر رہے ہیں کہ ایسی قرارداد کیوں نہیں پیش کی گئی جو کہ فلسطینی عوام کی امنگوں کے مطابق ہو, تو ایسی قرارداد جو ہے وہ تو ایک طرح سے اسرائیل کی موت ہے. فلسطینی عوام کیا چاہتی ہے؟ فلسطینی عوام جو ہے اس کی امنگ ہے کہ ہمارے وہ علاقے جن کے اوپر اسرائیل نے قبضہ کیا ہے, یا وہ مقامات جو کہ اسرائیل جو ہے جن کے اوپر 1948 میں جن کے اوپر آ کر وارد ہوا ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں, یہ تمام علاقے جو ہیں اس سے واگزار کرائے جائیں اسرائیل سے. بنیادی طور پر تو فلسطینی عوام کی یہ امنگ ہے, مسلمانوں کی یہ امنگ ہے کہ ایک غاصب ریاست جو ہے جو کہ اس خطے کے اندر قائم کی گئی ہے, اس کا خاتمہ کیا جائے. اور یہ جو یعنی ایک غیر آئینی جسے ریاست کہا جا سکتا ہے, ایک سامراجی ریاست کہا جا سکتا ہے جس کو یہ امریکہ پال رہا ہے یا برطانیہ جس کو پالتا رہا ہے, اس کا مکمل طور پر خاتمہ جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک یعنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عوامی امنگ ہے. اور یہ عوامی امنگ جو ہے اس کے اوپر کوئی قرارداد تشکیل دینا یہ تو پاسبل ہی نہیں تھا, ممکن ہی نہیں تھا کہ امریکہ ایک ایسی قرارداد لے کر آئے جس کے اندر جو ہے اسرائیل کو ایک غاصب ریاست جو ہے وہ قرار دیا جائے. بات تو یہ کی جا رہی ہے کہ اسرائیل کو ایک آئینی ریاست کی شکل دی جائے. یہ 67 سے لے کر آج تک کی جتنی بھی ڈپلومیسی ہوئی ہے یہ اس قرارداد کو اس کا نچوڑ قرار دیا جا سکتا ہے. یعنی اس کے اندر جتنی بھی ریزولوشنز جو ہیں وہ سامنے لے کر آیا ہے, اردن نے جتنی بھی ریزولوشنز کی بات کی ہے اس قرارداد کے اندر, اس کے اندر وہی معاہدوں, انہی معاہدوں کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ 67 سے لے کر آج تک فلسطین کی جو اتھارٹیز ہیں یا PLO کی اتھارٹی ہے اس کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے یا دیگر معاہدے جتنے بھی ہوئے ہیں. یعنی میں دیکھ رہا تھا کہ درجن سے زیادہ معاہدے ہیں جو کہ ان کے ساتھ کیے گئے ہیں, اور اس کے علاوہ درجن سے زیادہ ریزولوشنز ہیں اقوام متحدہ کی جو کہ فلسطین کے حوالے سے جو ہیں وہ پاس کی گئی ہیں. جنرل اسمبلی کے اندر, اسی طرح سے سیکیورٹی کونسل کے اندر بہت سی ریزولوشنز ہیں جو کہ پاس کی گئی ہیں. تو یہ تمام جو معاہدے ہیں اس کا ذکر اس ریزولوشن کے اندر کیا گیا ہے. میں اپنے سے پیش رو جو میرے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے دلی سے, میں ان کی مکمل طور پر تائید کرتا ہوں, ان کی ہر بات کی تائید کرتا ہوں. میں سوچ رہا تھا کہ نہ صرف یہ کہ اس قرارداد نے 2 ریاستوں کو یعنی برہنہ کیا ہے, نہ صرف یہ کہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے اس کے اندر برہنہ ہوئے ہیں, بلکہ پورے کا پورا ایک گروہ جو ہے جو کہ فلسطینی ریاست یا فلسطینی عوام کے دشمن میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ لوگ ہیں, ان لوگوں کو اس نے برہنہ کر دیا. یعنی عرب لیگ کس طرح سے آج اس قرارداد کی حمایت کی بات کر رہی ہے اور کس طرح سے 2 ریاستی فارمولہ جو ہے اس کو تسلیم کرتی ہے عرب لیگ. یہ وہی عرب لیگ نہیں ہے جس نے 67 کے اندر اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑی, یہ وہی عرب لیگ نہیں ہے, یا عرب لیگ کے یہی ممالک نہیں تھے. یعنی اردن نہیں تھا, مصر نہیں تھا, یہ ممالک جو تھے انہوں نے 71 میں اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑی ہے. کس بات پہ آپ نے جنگ لڑی؟ جنگ اسی بات پہ لڑی گئی کہ اس کو ایک غاصب ریاست سمجھتے تھے یا ایک غاصب اینٹیٹی سمجھتے تھے, اور اس کے خلاف انہوں نے قیام کیا. 67 71 اور اس کے بعد ہونے والی جنگوں کے دوران پھر سفارتکاری کے اور سازشوں کے ذریعے لوگوں کو ہمارے حکمران جو ہیں, مسلمان ملتوں کے حکمران جو ہیں اور عرب لیگ کے حکمران جو ہیں, ان کو آہستہ آہستہ ڈائلیوٹ کرتے کیا گیا اور آہستہ آہستہ ان کو اس سطح پر لایا گیا کہ وہ 2 ریاستی جو ایک فارمولہ ہے اس کو تسلیم کر لیں. اور آج یہی اردن
اور عرب لیگ کی ریاستیں جو ہے وہ مل جل کر ایک 2 ریاستی فارمولہ جو ہے. کب پوچھا گیا فلسطین کے عوام سے کہ آپ کی کیا رائے ہے یا آپ کیا چاہتے ہیں؟ آیا آپ اس فارمولے کو؟ اسی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا مختلف جو ان کے تجزیہ کار ہیں فلسطین کے، جب ان سے اس بارے میں رائے لی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری عوام کی اسپائریشنز، ہماری یعنی منشا کے مطابق یہ قرارداد ہے ہی نہیں، یعنی اس کو کسی طرح کی بھی عوامی تائید حاصل نہیں ہے اس قرارداد کو. تو یہ قرارداد جو ہے یہ کیسے پاس ہونی تھی؟ مختلف قسم کے تجزیہ کار ہیں، مختلف یعنی تجزیات اس حوالے سے پیش ہوئے ہیں. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرارداد جو ہے یہ اس نے نہ صرف یہ کہ امریکہ اور اسرائیل کو یعنی پوری اقوام عالم کے سامنے برہنہ کیا ہے، بلکہ ان لوگوں کو بھی یعنی اس اقوام عالم کے سامنے برہنہ کیا ہے جو لوگ مطلب اس قرارداد کے لیے کام کر رہے ہیں. یعنی ان کو ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ کس حد تک فلسطینی عوام جو ہیں اس کے یعنی ہمدرد ہیں کہ ان کے لیے 2 ریاستی فارمولہ جو ہے اگر مثال ریاست بن بھی جاتی ہے، یعنی میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر فلسطینی ریاست بن جاتی ہے تو کیا غزہ کے اندر ایک اتھارٹی یا حماس کی ایک ریاست جو ہے، اگرچہ وہ مکمل طور پر خود مختار ریاست نہیں ہے لیکن ایک اتھارٹی وہاں پر موجود ہے، اس کا اسرائیل کیا اس نے حالت کی ہوئی ہے یا کس طرح کی اس کو زندگی جو ہے وہ گزارنے پر غزہ کے لوگ مجبور ہیں؟ تو اگر فلسطینی ریاست جو ہے یہاں پر ڈیولپ ہو جاتی ہے اس وجود کے ہوتے ہوئے، اس سرطان غدے کے ہوتے ہوئے اگر یہاں پر ایک ریاست تشکیل پاتی ہے تو اس ریاست کے پاس کیا اختیارات ہوں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک یعنی چھرا گھونپنے کی کوشش ہے فلسطینی عوام کی، یعنی کمر کے اندر جو ہے یہ چھرا گھونپا گیا ہے. کس طرح سے مطلب اگر دیکھا جائے کہ جو فلسطینی ریفیوجیز پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، وہ ریفیوجیز جو ہیں ان کے بارے میں کیا لاہ عمل طے کیا جائے گا؟ تو یہ مسودہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینی عوام جو ہے اس کی اسپائریشنز کے مطابق بھی نہیں تھا، نہ ہی مطلب بہت سی اس کی تنظیمیں جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے بیانات دیے ہیں کہ ہم سے اس بارے میں کوئی ہم آہنگی نہیں کی گئی، ہم سے اس بارے میں کوئی سوال جواب نہیں کیا گیا. بہت شکریہ. میں ایک اور چیز بھی جو ہے اگر یعنی تھوڑا وقت ہوگا تو میں انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا کہ اس قرارداد کی فیلئر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اس قرارداد کا فیلئر نہیں ہے بلکہ یہ فیلئر ہے بہت سی چیزوں کا. اس میں بہت سی چیزوں میں کہتا ہوں کہ عالمی جو انصاف ہے اس کا یہ فیلئر ہے. ہم آئیں گے آپ کی طرف اسد عباس صاحب، ہم دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے اور ناظرین یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے، اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جی ہاں ناظرین، فلسطینی ریاست کی قرارداد امریکہ کی جانب سے ویٹو کیے جانے کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے. تیموری صاحب، یہ جو قرارداد ہے یہ قرارداد انتہائی ناقص تھی، فلسطینی عوام کی امنگوں کی ترجمانی نہیں کرتی تھی. جو جہادی فلسطینی تنظیمیں ہیں، مزاحمتی تحریکیں ہیں، انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی. حماس نے کھل کے کہا تھا کہ اسے یہ قرارداد منظور نہیں ہے. اگر یہ قرارداد منظور ہو جاتی، پاس ہو جاتی، تو بظاہر خود فلسطینی جو قیادت ہے، فلسطینی رہنماؤں میں یہ باعث اختلاف ہوتی. پاس نہیں ہوئی، منظور نہیں ہوئی. تو اب جو صورتحال ہے وہ تو اس پر تو ہم بعد میں گفتگو کریں گے. امریکہ نے ظاہر ہے کہ امریکہ کے پیش نظر تو یہ ساری باتیں رہی ہوں گی کہ حماس کو یہ قرارداد منظور نہیں ہے، تو امریکہ حماس کا ہمدرد تو نہیں ہو سکتا ہے. فلسطینی عوام کو یہ قرارداد منظور نہیں ہے، امریکہ فلسطینی عوام کا بھی ہمدرد نہیں ہے. اس کے باوجود اگر اس نے اس قرارداد کی مخالفت کی ہے تو ہدف کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، پیغام کیا دینا چاہا ہے اس نے؟ اولا همونطور که میدونید جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر وقت جب بھی صہیونی حکومت نے متعدد جنگیں 2006 یا 2008 جو 22 دن تک چلی اور 2012 اور 2014 کی جو جنگ تھی، جو سب سے لمبی جنگ تھی، جب شروع کی یہ جنگ تو صہیونی حکومت نے کسی بھی صورت سے بین الاقوامی اصولوں کی اس نے پابندی نہیں کی اور حتیٰ جنگی جو قوانین ہیں ان پر عمل درآمد نہیں کیا اور قتل عام کیا ہے فلسطینی عوام کا. اور پوری دنیا اس مسئلے پر چپ رہی اور خصوصاً امریکہ.
ان لوگوں کو توجہ ہی نہیں ہے کہ صہیونی حکومت کو جب بھی جی چاہے ان کا فلسطین پر حملہ کر سکتے ہیں اور ان کے حقوق کو لگدکوب کر سکتے ہیں. اب امریکہ بہت سارے مسائل کو مد نظر رکھے ہوئے تھا، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حماس اور عوام کو امریکہ یہ لوگ بالکل اس قرارداد کے مخالف تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاست جو فلسطین کی ہے اس میں بالکل اور اس میں اصول جو ہیں اس کے ان کو دیکھا نہیں گیا تھا، پھر بھی امریکہ آ کے اس کو ویٹو کر دیتا ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ایک ڈرتے ہیں ایک مستقل ریاست، ایک الگ ریاست کی تشکیل سے، اس کے قائم ہونے سے. جب اقوام متحدہ میں کسی ملک کو ایک ریاست کا درجہ دیا جاتا ہے تو دوسرے ممالک کو چاہیے کہ پہلے اس کو تائید کریں، پھر ایک قوم کے جینے کے اصول کو مد نظر رکھنا چاہیے. بین الاقوامی اصولوں کے مطابق بھی یہ بات قابل تائید ہے، جب حالانکہ عوام اس کی تائید نہیں کی تھی، اور اگر اس قرارداد کو مثبت رائے حاصل ہو جاتی پھر بھی امریکہ اور صہیونی حکومت ہی بہت ہی ہارے ہوئے سائٹ پر ہوتے تھے. صہیونی حکومت ابھی بھی نیل سے لے کر فرات کے نعرے پر اپنے قائم ہے. وہ چاہتے ہیں کہ متعدد جہاں پر ان لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ان سرزمینوں کو مزید بڑھائیں ان کی مقدار، اور صہیونی جو کالونیز ہیں ان میں اضافہ کرے. اگر ایک بارڈر تشکیل دے دیا جائے، حتیٰ اگر 1967 کا وہ بارڈر ہو، تو وہ مجبور ہو جائے گا کہ جہاں پر کچھ علاقہ جو مقبوضہ علاقے کو واپس کر دے اور پیچھے ہٹے، اور پھر موجودہ صورتحال کو جاری نہیں رکھ سکے. جب بھی جی چاہے اور جب بھی اس کی مرضی ہو اور جو بھی اسلحہ چاہے وہ فلسطینیوں پر اسے آزمائے، کیونکہ جنگوں کے خاص اپنے وہ ہوتے نتائج ہوتے ہیں. اگر اسے قبول کر لیتا تو نیٹو اور امریکہ اور صہیونی حکومت کے لیے ایک شکست ہوتی، اور صہیونی حکومت بھی اجازت نہیں دیتی. اور جو صہیونی لابیاں موجود ہیں امریکہ میں، جب یہ ویٹو ہو جاتا ہے، یہ قرارداد ویٹو ہو جاتی ہے، تو مختلف ممالک میں جملہ امریکہ سے کا شکریہ ادا کرتی ہیں. شمالی امریکہ میں موجود تمام یہ سارے صہیونی جو ہیں وہ شکریہ ادا کرتے ہیں. وہ ڈرتے ہیں ایک فلسطینی ریاست کے قیام سے، یعنی ان کو اپنے اگر یعنی مزاحمتی تحریکیں مضبوط ہو جائیں اور فلسطینی عوام مضبوط ہو جائیں، یہ اس سے ڈرتے ہیں. اور اگر پھر سے یہ صورتحال ہو جاتی، حتیٰ یہ قرارداد منظور ہو جاتی، ناقص قرارداد منظور ہو جاتی، تب بھی ان کو شکست حاصل ہوتی. تو لہٰذا وہ جو ہیجمونی ہے ان کی، تو وہ ان کا نعرہ جو ہے اس کے ذریعے حتیٰ اسے ویٹو کرنے کے ذریعے مختلف کیمپ ڈیوڈ اور اوسلو اور تمام قراردادیں جو موجود تھیں وہ تائید ہو گئی تھیں. لیکن آیا صہیونی حکومت ان پر پابند رہی؟ اگر پھر سے یہ قرارداد اس کو مثبت رائے حاصل ہو جاتی تو صہیونی حکومت یقیناً اس پر عمل نہ کرتی اور اسے لگدکوب کر دیتی. یہ ممالک شروع سے ہی جھوٹ بول رہے تھے اور اپنے مفاد پر آگے بڑھ رہے تھے، اور ان کو دوسرے ممالک کے مفاد کا کوئی فکر ہی نہیں ہے. سیریا ہے، لبنان ہے، ہر جگہ عوام کو حق ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں، اور صہیونی حکومت اور یہ ممالک جب بھی جی چاہے ان سب کو پامال کر دیتے ہیں، ان قراردادوں کو پامال کر دیتے ہیں. لہٰذا اگر اسے قبول کرتے تو ان کو شکست حاصل ہوتی. جی ظفر الاسلام خان صاحب کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جناب جب سے امریکہ نے 2 ریاستی فارمولہ پیش کر کے فلسطینی قیادت کے ایک دھڑے کو مذاکرات پر مائل کیا ہے، اس وقت سے اب تک امریکہ نے صہیونی حکومت کے مقابلے میں کس مسئلے میں
فلسطینیوں کا ساتھ دیا ہے؟ یا دوسرے لفظوں میں یہ پوچھا جائے کہ امریکہ نے جو 2 ریاستی فارمولہ پیش کیا ہے کتنا مخلص ہے اپنے اس فارمولے میں؟ دیکھیے امریکہ ایک طرف تو اسرائیل کی ان لمیٹڈ مدد کرتا ہے، جس سے کوئی بھی مدد وہ نہیں ہے. جو انہوں نے سال میں جو ان کو 3.5 ملین جو امداد ملتی ہے اس کو چھوڑ دیجئے، اس کے علاوہ ہر قسم کی مدد، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ ڈپلومیٹک ہو، چاہے جنگ کے وقت جو ہے عین میدان جنگ میں لا کر کے ان کو اسلحے فراہم کرنے ہو، یا اقوام متحدہ میں ان کی تائید ہو، یا ساری دنیا جو ہے ان کے اوپر پریشر ڈال کر کے اسرائیل کے موافق بنانا ہو، تو امریکہ اسرائیل کے ساتھ تو پوری طرح سے ساتھ ہے، 100%، بلکہ 101% امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے. لیکن فلسطینیوں کے ساتھ بالکل نہیں ہے. کچھ بھی اس نے فلسطینیوں کو نہیں کیا سوائے اس کے کہ ان کو کچھ ذرا سی مدد ملتی ہے، اور وہ مدد بھی اس لیے تاکہ وہ نام نہاد حکومت جو بنائی گئی ہے رام اللہ کے اندر وہ چل سکے، تاکہ ان کی تنخواہیں جو ہے ادا کی جا سکیں. صرف اس لیے امریکہ اور کچھ یورپین ممالک مدد کرتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے. ان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ کچھ وقت جو ہے گین کریں، تاکہ بالآخر اسرائیل اس پورے خطے پر بلا شرکت غیر قابض ہو جائے. یعنی اسرائیل اور امریکہ دونوں ہی چاہتے ہیں کہ دھیرے دھیرے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئے نو آبادیات مستقل ہو رہے ہیں. ہر مہینہ ہم دیکھتے ہیں کہ 3-4 ہزار نئے گھر اور بن جاتے ہیں، اور یہ اسی علاقے میں بن رہے ہیں جس میں کہ اوسلو اکارڈ کے تحت اور یہ سارے پیس پروسیس کے تحت یہ ان کو واپس کرنے تھے. لیکن وہ اس معاملے میں عملاً یہ بتا رہے ہیں کہ وہ مخلص بالکل نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ بس کچھ وقت ملے اور یہ مسئلہ ختم ہو. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے یہ علاقے لیے گئے ہیں، جس طرح سے اسرائیل بنایا گیا ہے، اور جس طرح سے غزہ اور ویسٹ بینک اور بیت المقدس پر قبضہ کیا گیا ہے، یہ سب اسی طرح سے واپس ہوگا جس طرح سے کہ لیا گیا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ اقوام متحدہ کے اندر حل نہیں ہوگا، یہ یونائٹڈ نیشنز کے کسی بھی فورم میں، چاہے وہ سیکرٹری کاؤنسل ہو، چاہے وہ جنرل اسمبلی ہو، کہیں پر یہ حل نہیں ہوگا. اگر حل ہوگا تو یہ زمین پر حل ہوگا، یہ حل ہوگا تو یہ غزہ میں حل ہوگا، یہ ویسٹ بینک میں حل ہوگا، یہ صفد میں حل ہوگا، یہ لد میں حل ہوگا، یہ اسکلان میں حل ہوگا، یہ وہاں پر حل ہوگا. اور انشاءاللہ ہم دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. کس کو معلوم تھا کہ پچھلے صرف 5-6 سال کے اندر اسرائیل 4 بار جو ہے غزہ کے خلاف جنگ کرے گا، اور سارے بلاکیٹ کے باوجود ان کو شکست نہیں دے سکا، بلکہ ہر بار اس نے خود ہی جو ہے سیز فائر یا جنگ بندی کی اس نے مطالبہ کیا، اور باہر سے پریشر ڈلوا کر کے جنگ بندی کرائی. تو آپ جو ہے بالکل پوری طرح مطمئن رہیں کہ دھیرے دھیرے یہ ایک پروسیس چل رہا ہے جس کے اندر جس طرح سے یہ علاقے لیے گئے تھے انشاءاللہ اسی طرح سے واپس لیے جائیں گے. اور اگر خدا نخواستہ اس طرح کوئی معاہدہ ہو جاتا اور اس طرح کوئی چیز ہو جاتی تو یہ چیز بند ہو جاتی، یعنی مزاحمت بند ہو جاتی. لیکن مزاحمت بند نہیں ہوئی. یہ بھی اللہ پاک کا ایک طرح سے یعنی خیر ہے، اللہ پاک کی ایک برکت ہے کہ وہ راستے بند کر دیتے ہیں جس سے کہ کوئی اس طرح کی چیز داخل ہو سکتی تھی. اب انشاءاللہ اس پورے علاقے کو جس طرح سے لیا گیا تھا ویسے ہی واپس لیا جائے گا انشاءاللہ. اور اس کے لیے وہاں کے جیالے بندے 1-2 ہزار نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حماس کی اپنی خود فوج جو ہے تقریباً 30-40 ہزار ہوگی. اور اس کے علاوہ غزہ کے لوگ 52 دن کے اندر ہم نے ایک بھی وہاں پر سفید جھنڈا جو ہے سرنڈر کرنے والا نہیں دیکھا. ہم نے کسی کا کوئی بیان نہیں دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہوگا بھائی جنگ بند کراؤ. ایسا نہیں ہے، بلکہ پورے کے پورے لوگ اس معاملے میں بالکل شامل ہیں اور شریک ہیں کہ ہم اپنے وطن کو واپس لیں گے. اور یہ سمجھنا کہ یہ بغیر کسی لڑائی کے خیرات سے امریکہ کی یا اسرائیل کی واپس ہو جائے گا، یہ کبھی بھی نہیں ہونے والا ہے. بلکہ جو ہوگا وہ وہی ہوگا جو کہ یہ خود لے سکیں گے. اور وہی ہے، اس سے پہلے حزب اللہ نے جنوبی لبنان سے اسرائیل کو بھگایا، طاقت سے بھگایا، ایسے نہیں بھگایا. حماس نے اسرائیل کو غزہ سے بھگایا، طاقت سے بھگایا، اسرائیل خود نہیں گیا. تو وہی طریقہ پورے فلسطین کے لیے بھی انشاءاللہ اپنایا جائے گا، اور ہم دھیرے دھیرے اس راستے پر بڑھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. اسد صاحب،
जनाब जफरुल इस्लाम खान साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई, उनका कहना यह है कि मसले फ़लस्तीन उसी तरीके से हल होगा कि जिस तरह से इस पर कब्जा किया गया उसी तरह कब्जा खत्म कराया जाए। 2 मिनट का वक्त है, 2 मिनट में हमें जवाब चाहिए। जी बिल्कुल, मैं ज़फ़रुल इस्लाम साहब जो हैं बड़े मोहतरम हैं मेरे, मैं उनकी बात की मुकम्मल तौर पर तायद करता हूँ कि यकीनन इस मसले का हल जो है वो जिस तरह से इमाम खुमैनी ने फरमाया था कि इस सरतान जो है या ये जो गुद्दा है मुस्लिम उम्मा के अंदर या मिलत के अंदर तश्कील दिया गया है, इस गुद्दे के खात्मा जो है वही इस मसले का हल है। और हमने देखा, जिस तरह से वो फरमा रहे थे कि हमने देखा कि हिजबुल्लाह ने किस तरह से इस यानी ताकत को, इस कुव्वत को जो कि इतने मुसलमान ममालिक के साथ जो है वो टकराई थी, इस ताकत को किस तरह से हिजबुल्लाह के चंद मुट्ठी भर नौजवानों ने अल्लाह की यानी दी हुई ताकत और अल्लाह पर ईमान की सबब से जो है इनको भगाया। फिर हमने ये देखा कि गजा के अंदर किस तरह से वहाँ के लोगों ने जो है मज़ाहमत का मुजाहरा किया और बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे कि कहीं से भी एक भी सफ़ेद झंडा जो है वो बरामद नहीं हुआ। तो अच्छा, इससे ये जो अभी करारदाद जो मुस्तरद हुई है या जो वीटो हुई है, इसमें भी ये यकीनन खैर का पहलू है कि फ़लस्तीनी अवाम को बहुत हद तक वाज़े हो गया कि हमारे मसले का हल जो है वो डिप्लोमेसी नहीं है। हम सिफारतकारी के मैदान में जो है वो किसी तरह से अमेरिका को या इसराइल को शिकस्त नहीं दे सकते। अगर हमने अपने हकूक जो है उनको वागुजार करना है, अपनी रियासत वापस लेनी है, तो उसका वाहिद हल जो है वो हमास है, यानी उसका वाहिद हल जो है वो मुजाहमत है। हम यकीनन प्रेसिडेंट मौजूद है, ये एक मिसाल मौजूद है कि हिजबुल्लाह ने किस तरह से इसराइल को बेदखल किया। आज फलस्तीन के अवाम जो पहले शायद PLO के साथ होंगे या मसलन वेस्ट बैंक में रहने वाले लोग जो है उनके लिए बड़ा वाज़े हो चुका है कि हम सिफारतकारी के यानी मैदान में इसको शिकस्त नहीं दे सकते। हमारे पास इतनी दौलत नहीं है कि हम ममालिक को खरीद सके, हमारे पास वो चीज नहीं है कि हमारे अपने लोग यानी हमारी मुसलमान मिल्ला जो है वो हमारे साथ मिलकर, हमारे पास जो है वो 2.5 मिनट का वक्त रह गया है। माकूल और मुनसिफाना तरीन हल क्या है मसला फ़लस्तीन का? सबसे माकूल रास्ता और मुनसिफाना रास्ता वो ये ईरान का रास हल का रास्ता है जो ईरान के कायद इंकलाब ने जो फरमाया है, एक ऐसे इंतखाबात का क़याम जिसमें तमाम फ़िलिस्तीनी धड़े, हत्ता उसमें जो फ़िलिस्तीनी यहूदी हैं, फ़िलिस्तीन के अंदर एक आज़ाद इंतखाबात कायम हों, मुनक़िद हों और तमाम कौमियतें उसमें शामिल हों और इस रास्ते से एक हर मुतादिद राय के ज़रिए जो हर एक अपने वोट के ज़रिए एक रियासत कायम हो सके। ईरान का जो राह हल है वो बहर से लेकर नहर तक है और उसमें हर मसले को मद्देनज़र रखा गया है। इसमें जंग का ख़ात्मा और जो मकबूजा इलाकों से बाहर निकलना है। ईरान के कायद ने भी इसकी जानिब इशारा किया है कि कैसे ये मुमकिन हो सकता है, इसमें तमाम गुरोह शरीक हों और आखिर में एक सियासी निज़ाम कायम हो सके। बहुत शुक्रिया तैमूरी साहब। नाज़रीन, आपने तीनों तजिया निगारों के ख्यालात मुलाहिज़ा फरमाए। इसमें दो राय नहीं कि मसले फ़लस्तीन का माकूल तरीन और मुनसिफाना तरीन हल वही है जो इस्लामी जमहूरियत ईरान ने पेश किया है और ये हल जो है ये जमहूरियत और डेमोक्रेसी पर भी मबनी है। अमेरिका और मगरिब जो अपने आप को जमहूरियत और डेमोक्रेसी का आलमबरदार करते हैं और हर बात में डेमोक्रेसी की बात करते हैं, क्या इससे ज़्यादा डेमोक्रेटिक और जमहूरी हल मसले फ़लस्तीन का वो कोई पेश कर सकते हैं? प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया।
दायमी अरकान में रूस, चीन और फ्रांस ने भी करारदाद के हक में वोट दिए। रूस ने अमेरिका की जानिब से वीटो के इस्तेमाल पर कड़ी नुक्ताचीनी करते हुए इसे अक़वाम मुत्तहिदा की स्ट्रेटेजिक गलती करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के सफीर विताली चुर्किन ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए सिर्फ एक मौका काफ़ी नहीं है और हमें अपनी कोशिशें जारी रखना चाहिए। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मज़कूरा करारदाद को मुस्तरद किए जाने को एक स्ट्रेटेजिक गलती करार दिया। इस मुसव्वदे करारदाद में मसले फ़लस्तीन के हल के लिए 1 साल की मोहलत दी गई थी और 2017 को 1967 के मकबूजा इलाकों से सह्यूनियों के गासिबाना कब्जे के खात्मे और इन इलाकों से बाहर निकलने का साल मुकर्रर किया गया था। इस मुसव्वदे करारदाद में बैतुल मुक़द्दस को फ़लस्तीन और सह्यूनी हुकूमत का मुश्तरका दारुल हुकूमत करार दिए जाने, फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई, पानी की तकसीम, यहूदी कॉलोनियों और हाइल दीवार की तामीर जैसे पेचीदा मसाइल के हल किए जाने पर जोर दिया गया था। अगरचे फ़लस्तीनियों के इस मुसव्वदे करारदाद में सिर्फ 1967 की मकबूजा सरजमीनों से गासिबाना कब्जे के खात्मे पर ताकीद समेत बहुत सी खामियां थीं, लेकिन अमेरिका ने वीटो के जरिए करारदाद को सलामती कौंसिल से खारिज करके साबित कर दिया कि उसकी नज़र में इंसानी हुकूक, बैनुल अक़वामी ज़ाब्तों और आलमी बरादरी से ज़्यादा इसराइली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ अहम है। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने इसराइल की हिमायत में वीटो का हक इस्तेमाल किया है, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के रिकॉर्ड के मुताबिक सलामती कौंसिल के किसी भी रुकन मुल्क से ज्यादा अमेरिका ने वीटो का हक इस्तेमाल किया है और 1 या 2 मरतबा के अलावा वीटो का यह हक अमेरिका ने सिर्फ इसराइल की हिमायत में ही इस्तेमाल किया है। तज्ज़िया निगारों के मुताबिक फ़लस्तीन के बारे में पेश की जाने वाली इंतहाई नाक़िस करारदाद को भी अमेरिका की जानिब से वीटो किया जाना एक जानिब मसले फ़लस्तीन के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंदाज़े जहां के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir और अंदाज़े जहां में हमारी गुफ्तगू का मौजू है फ़लस्तीनी रियासत की करारदाद और अमेरिका की दुश्मनी। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़े जहां। नाज़रीन, अमेरिका ने एक बार फिर फ़लस्तीनियों के तई खुली दुश्मनी का सबूत देते हुए फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की उस करारदाद को भी वीटो कर दिया जो उसी के पेश करदा फार्मूले की असास पर तैयार की गई थी। इस ताल्लुक़ से आज के प्रोग्राम में हम पहले उस करारदाद के बारे में गुफ्तगू करेंगे जो सलामती कौंसिल में पेश की गई और वीटो कर दी गई, अमेरिका की जानिब से करारदाद को वीटो किए जाने के मुहर्रिकात, और इस बात का जायज़ा लेंगे कि क्या अब भी अमेरिका को सहूनी हुकूमत और फ़लस्तीनियों के दरमियान मुज़ाकरात में सालिसी का हक रह जाता है। लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट। आखिरकार अमेरिका ने वही किया जिसकी उससे तवक्को थी और उसने एक बार फिर इसराइल की हिमायत में वीटो का हक इस्तेमाल करके फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली कब्जा ख़त्म करने के मुतालबे पर मुश्तमिल एक करारदाद को सलामती कौंसिल के एजेंडे से खारिज कर दिया। सलामती कौंसिल के 8 अरकान ने मुसव्वदे करारदाद की मुवाफ़क़त में वोट दिए। बरतानिया समेत 5 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और सिर्फ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने मुखालफत में वोट दिए, लेकिन सरअंजाम अमेरिका की जानिब से वीटो के नतीजे में यह करारदाद मंजूर न की जा सकी। सलामती कौंसिल के पायदार हल में अक़वाम मुत्तहिदा की नातावानी का सबूत है, तो दूसरी जानिब अमेरिका की तरफ से इसराइल को हरी झंडी दिखाए जाने के मुतरादिफ है कि वो फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ अपने मुजरिमाना इक़दामात को जारी रखे तो उसे कोई पूछने वाला नहीं है। फ़लस्तीनी रहनुमाओं ने अमरीकी इक़दाम की शदीद मजम्मत करते हुए इसे फ़लस्तीनियों के साथ खुली दुश्मनी करार दिया है। अवामी महाज बराए आज़ादी फ़लस्तीन के सीनियर रहनुमा जमील मुज़हिर ने अमरीका के इस इक़दाम की मजम्मत करते हुए कहा कि अमरीका ने एक बार फिर सलामती कौंसिल में अपने वीटो का हक फ़लस्तीन के खिलाफ इस्तेमाल करके फ़लस्तीनी कौम की दुश्मनी और सह्यूनी हुकूमत की खुली हिमायत का सबूत दिया है। अवामी महाज बराए आज़ादी फ़लस्तीन के एक रहनुमा सालेह नासिर ने कहा कि अमरीका ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के करारदाद को वीटो करके फ़लस्तीनी कौम की खुली दुश्मनी का सबूत दिया है और अब उसको सह्यूनी हुकूमत और फ़लस्तीनियों के दरमियान मुज़ाकरात में सालिसी का हक नहीं है। इसी के साथ फ़लस्तीनी मुज़ाकरातकार साहिब उरक़ात ने अमरीकी वीटो पर अपने रद्दअमल में कहा कि अब फ़लस्तीनी अथॉरिटी बैनुल अक़वामी अदालत से रुजू करेगी। नाज़रीन, अमेरिका ने मंगल की रात अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में उस करारदाद को भी वीटो कर दिया जिसकी मंजूरी की सूरत में मसले फ़लस्तीन के हल के ताल्लुक से अमेरिका के ही फार्मूले पर अमल होता, क्योंकि सरजमीन फ़लस्तीन पर इसराइल और फ़लस्तीन पर मुश्तमिल 2 रियासती नज़रिया अमेरिका ने ही पेश किया था। इसी नज़रिए के असास पर ओस्लो मुआहदा हुआ था और जब ये मुआहदा हुआ था तो यही कहा गया था कि इस मसले का हल यही है कि इस सरजमीन पर 2 रियासतें कायम हों, एक इसराइल और दूसरी फ़लस्तीन।
فلسطین کے لیے طے پایا تھا کہ 1967 کے مقبوضہ علاقوں میں آزاد فلسطینی ریاست قائم ہوگی اور اس سے پہلے جو علاقے اسرائیل نے غصب کیے ہیں وہ اس کے پاس رہیں گے۔ فلسطینی قوم اس فارمولے کے تعلق سے تقسیم ہو گئی۔ کچھ لوگ پی ایل او کے اس وقت کے سربراہ یاسر عرفات کے ساتھ ہو گئے اور کچھ لوگوں نے سبھی مقبوضہ علاقوں کی آزادی کے لیے جد و جہد جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ایران نے اس نظریے کی سخت مخالفت کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ سرزمین فلسطین فلسطینیوں کی ہے جو انہیں واپس ملنی چاہیے، لیکن امریکہ اور اس کے حامی دو ریاستی نظریے کی وکالت کرتے رہے اور اسی نظریے کا سہارا لے کر انہوں نے فلسطینی قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، جس میں ناکام رہے۔ البتہ فلسطینی قیادت کو تقسیم کرنے میں کسی حد تک انہیں کامیابی مل گئی۔ البتہ فلسطینی قیادت کے جس دھڑے نے امریکہ پر اعتبار کیا اس کا حشر بھی ہمارے سامنے ہے۔ یاسر عرفات مرحوم کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی، لیکن اسی احساس کی بنا پر انہیں زہر دے کر قتل کر دیا گیا۔ پھر محمود عباس ان کے جانشین بنے اور جب سے انہوں نے فلسطینی انتظامیہ کی باغ ڈور اور ساز باز کے حامی فلسطینی رہنماؤں کی قیادت سنبھالی ہے، اس وقت سے اب تک متعدد بار دھوکہ کھا چکے ہیں، کئی بار اس کا اعتراف بھی کر چکے ہیں، اور اب امریکہ نے وہ قرارداد بھی ویٹو کر دی جو انتہائی ناقص تھی اور اس کے ہی فارمولے کی اساس پر تیار کی گئی تھی۔ کیا اب بھی اس بات میں کوئی شک باقی رہ جاتا ہے کہ امریکہ سرزمین فلسطین پر صہیونی حکومت کا قبضہ باقی رکھنا چاہتا ہے، پورے سرزمین فلسطین پر، اور ساز باز کے مذاکرات اور صلح و آشتی کے فارمولے صرف دھوکہ ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہمارے دہلی اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے بر صغیر کے ممتاز اسلامی اسکالر ڈاکٹر ظفر الاسلام خان۔ اسلام آباد سے پروگرام میں شریک ہوں گے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار اسد عباس، لیکن گفتگو کا آغاز ہم کریں گے ایران کے ممتاز تجزیہ نگار احمد تیموری صاحب سے، جو یہاں تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ تیموری صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے ہم خود اس قرارداد کے بارے میں آپ کا تجزیہ جاننا چاہیں گے جو سلامتی کونسل میں ویٹو کی گئی۔ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان عزیز. بحث قراردادی که توسط جو قرارداد ویٹو ہوئی ہے یہ مسودہ جارڈن کے نمائندے کی جانب سے سیکیورٹی کونسل کو دیا گیا تھا اور اس میں دو اہداف مد نظر تھے۔ پہلے تو ایک فلسطینی ریاست قائم ہو اور دوسرا یہ کہ جنگ ختم ہو جائے مغرب اردن میں۔ لیکن جو مختلف گفتگو ہو رہی تھی، 30 دسمبر کو یہ مسودہ بھیجا گیا سیکیورٹی کونسل میں، امریکہ نے اسے ویٹو کر دیا۔ لیکن اس سے قبل جان کیری نے اپنا موقف جو اعلان کیا، کہا کہ ہم بالکل بے طرف رہیں گے۔ یہ وہ 1 سال کا موقع دیا گیا تھا کہ وہ موقع تھا جو دونوں طرف کے مابین ایک